اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم آپ کو ایک مولوی کی ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ لوگ پورے سال ماتم کرتے رہتے ہیں اور وہ ٹنڈوڑا پیٹتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے ابا کا ماتم ہے، کل ہمارے دادا کا ماتم ہے، اور ایسی وہ نامناسب باتیں کرتا ہے۔ آئیے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ جو آج ہمارے یہاں سنیوں میں نیم شیعہ بن گئے نا، یہ تو جھنڈورے پیٹ رہے ہیں، کم بناؤ، کالے پہنو، کب کوئی کالا پہن رہا ہے، کوئی صاحب ہرے پہن رہے، ہرے فقیر بھی نکل گئے آج کل۔ تو پتہ چلا کہ ایک شخص کی پوری زندگی ہی ماتم میں گزر گئی۔ کیوں؟ کہا آج دادا مرے تھے، آج کی تاریخ میں آج دادا کا ماتم، پرسوں نانا کا ماتم، نرسو چچا کا ماتم، پھر بڑے دادا کا ماتم، پتہ چل رہا پورا سال ہی گزر گیا، ماتم کرنے نہیں چلے۔ تو جی مولوی صاحب، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے غموں میں غم مناتے ہیں اور آل محمد علیہ السلام کی خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں۔ یہ جو امت ہے، انہوں نے آل محمد علیہ السلام کو غم ہی غم دیے ہیں، خوشیاں نہیں دی، اسی لیے ہماری زندگی میں بھی غم ہے، اور غم ہمارا اپنا نہیں ہے، غم آل محمد کا ہے۔ اور کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے نبی اس امت کو کہہ دو کہ یہ اپنے جان مال اولاد سے زیادہ تمہیں چاہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم اتنا چاہتے ہیں اپنی جان مال سے زیادہ، تو رسول پاک کہتے ہیں کہ میری آل سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو جب ہم اہل بیت سے محبت کے لیے گئے تو اہل بیت کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا مسلمانوں نے، تو اسی لیے ہم پھر پورا سال ماتم اور غم مناتے ہیں۔ اور آپ کو ہم ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جس میں اصحاب جو ہیں جب وہ دنیا سے گئے، خصوصی حضرت بی بی عائشہ جب وہ دنیا سے گئی تو لوگوں نے ماتم کیا، خود صحابہ نے ماتم کیا بی بی عائشہ کے جانے پر۔ تو ہم شیعوں کے اوپر آپ اعتراض کرتے کہ ہم نے ماتم بدعت ہے، ہمیں ماتم نہیں کرنا چاہیے، تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ صحابہ خود ماتم کرتے تھے۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سیرت حضرت عائشہ ہے، یہ صفحہ نمبر 133 پر لکھا ہے کہ 58 ہجری تھا اور رمضان کی 17 تاریخ تھی، مطابق 13 جون 678۔ نماز وتر کے بعد شب کے وقت حضرت عائشہ نے وفات پائی۔ ماتم کا شور سن کر انصار اپنے گھروں سے نکل آئے، یعنی حضرت عائشہ کی وفات کے اوپر اتنا ماتم ہوا ہے، اتنا نوحہ ہوا ہے کہ اس ماتم اور نوحے کی آوازیں سن کر مدینے کے لوگ رات کے وقت اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اور پھر جب حضرت عائشہ کا جنازہ اٹھایا گیا ہے تو بقول ام المومنین حضرت ام سلمہ کے اتنا نوحہ کیا گیا اور اتنا ماتم ہوا ہے کہ پورا مدینہ جو تھا وہ ان کے غم میں ماتم کر رہا تھا، نوحہ کر رہا تھا۔ اب حضرت عائشہ کے لیے کوئی نوحہ پڑھے، ماتم کرے، جلوس نکالے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام حسین کے لیے اگر نکالیں تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایک اور کتاب ہے مصباح الہدیٰ، مصباح الہدیٰ کے صفحہ نمبر 32، 33 اور چند دیگر صفحات سے میں کچھ روایات ہیں جو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام اور امہات المومنین اور صحابہ کرام کی ازواج کس طریقے سے گریہ اور ماتم کیا کرتی تھی۔ حضرت عثمان کے قتل کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ جب قاتلوں نے حضرت عثمان کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو عورتوں نے چیخ و پکار کی اور منہ پیٹے۔ ان پیٹنے والی عورتوں میں دو حضرت عثمان کی بیویاں حضرت نائلہ اور حضرت ام البنین اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ جب حضرت عمر کا ایک اور روایت سے سناتا ہوں بھی آپ کو کہ جب حضرت عمر کو نعمان بن مقرن کی موت سے آگاہی ہوئی تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا اور چیخے اور ہائے افسوس نعمان کہنے لگے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اہل عراق، تم گمان کرتے ہو کہ میں نبی پر جھوٹ باندھتا ہوں۔ اب اس میں حضرت عمر کا بھی ماتم آپ کو نظر آ جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا بھی منہ پیٹنا آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک اور روایت سن لیں کہ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے بلند آواز سے نوحہ شروع کیا۔ وہ کہتی تھی ہائے ابو بکر، اس پر ایک بارگی اہل مدینہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم نے آپ کو یہ اہل سنت کی کتاب سے یہ ویڈیوز پیش کیا، اور آئیے جو بیسک ہے ماتم کی وہ یہ لوگ کیوں چھپاتے ہیں۔ ایک نوحہ ہے، اس کے چند کلام ہیں جہاں سے ماتم کی بیسک ہے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس نوحے کے کلام کو، باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کی بیٹی سے وفا نہیں کرتے، نام کیوں نہیں لیتے،
بھی شکستہ ہے. آئے ہو مسلمانوں کتنی زخمی زہرا ہے. آئے جس کو نازوں سے مصطفیٰ نے ڈالا ہے. نے ان کی فطرت کا حال کیا بنایا ہے. میں محمد کو منہ دکھاؤ گے کیسے. یہ ہے ماتم کی بیسک جو لوگ چھپاتے ہیں. تو جی ابھی ہم آپ کو ایک اور ویڈیوز دکھاتے ہیں جس میں یہ تو خیر پرانی باتیں ہوگی کہ شیعہ پیسے دے کر ماتم کرواتے ہیں. آئیے اس کا جواب بھی ایک ویڈیوز میں آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ جو شیعہ ہیں نا یہ پیسے دے کے ماتم کراتے. علامہ ناصر کہتے تو تو اپنی قیمت بتا ہم گھر بیچ کے بھی ادا کریں گے. ہاں اگر پیسے دے کے ماتم کراتے ہیں تو بتا اپنی قیمت. ہمیں حسین کے نام پہ لٹانے میں لطف ہی اپنا آتا ہے. واہ واہ اللہ اکبر. تو نے ماتم کو سمجھا کہاں ہے؟ آج کی سائنس نے تو بات ہی آسان کر دی ہے. میرے جتنے سنی بھائی بیٹھے ہیں آج کی ترقی یافتہ سائنس جو میڈیکل سے وابستہ ہیں وہ جا کے اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا. ڈاکٹر ایک بندے کو سرنج لگائے نا تو وہی سرنج دوسرے کو نہیں لگاتا. پوچھا جاتا ہے کیوں؟ کہا جی اس کا بلڈ گروپ الگ ہے اس کا الگ ہے. اگر وہی سرنج اس کو لگائی تو انفیکشن ہو جائے گا یہ بندہ مر سکتا ہے. میں نے کہا کبھی حسین کے حلقے میں آ کے دیکھ لینا. وہی زنجیر عباسی صاحب چلاتے ہیں وہی زنجیر سلیم بھائی چلاتے ہیں وہی زنجیر لے کے میں چلاتا ہوں. نہ کسی کو انفیکشن ہوتا ہے نہ کسی کی موت ہوتی ہے. وہ اس لیے چونکہ پورا سال ہمارے گروپ الگ ہوتا ہے لیکن جب حلقے میں ہوتے ہیں تو گروپ حسین. واہ و شاد و آباد. حیدر 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 مل کے حیدری. یا علی امیر حلقے میں ایک ہی گروپ ہوتا ہے حسین. حسین. تو جی یہ ہے ہماری حقیقت کہ ہمارا گروپ حسین ہوتا ہے جب ہم عزاداری میں اکٹھے ہوتے ہیں. عزاداری کے متعلق ایک اور ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں. انہی مولانا صاحب کی انہی ذاکر صاحب کی سائنس کہتی ہے کہ مسلسل اگر آپ اپنے سینے پر ہاتھ ماریں گے تو آپ کا دل بند ہو سکتا ہے بندہ مر سکتا ہے. اور ہم نے عزاداروں کو دیکھا ہے کہ جب وہ ماتم کرتے ہیں تو سینہ ان کا چمڑا ہی پھٹ جاتا ہے اور سینے میں سے خون نکلنے لگ جاتا ہے. تو سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ بہت بڑا معجزہ ہے. حضرت امام مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کا بہت بڑا معجزہ ہے. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. مرضی کے ڈاکٹر سے پوچھ رہے وہ کہتے ہیں اگر آپ زور سے اپنی لیفٹ سائیڈ پہ دل کے اوپر 3 دفعہ یا 7 دفعہ ماریں گے نا تو آپ کی دھڑکن بند ہو سکتی ہے. آپ موقع پہ مر سکتے ہیں. سائنس نے کہا 3 دفعہ دل کے اوپر زور سے مارو گے تو دھڑکن بند ہو جائے گی. سائنس اپنی تحقیق لے کے کھڑی ہو گئی. حسین کے ماتمی نے حلقے میں کھڑے ہو کے حسین کا ماتم کرنا شروع کیا. جب اس کی معراج پڑھنا شروع ہوئی اس نے اپنی قمیص اتار کے رکھی. سائنس نے کہا اب تو ڈائریکٹ یہ ہاتھ مار رہا ہے ابھی گرے گا. اس نے اپنی جوانی کی پوری طاقت پنجے میں جمع کی. حسین کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہوئے اس نے وہ ہاتھ سینے پہ مارا. آدھے گھنٹے بعد اس کے سینے سے خون نکلنا شروع ہوا. سائنس نے کہا یہ گرتا کیوں نہیں؟ قمیص پہن کے ماتمی گھر چلا گیا. دنیا کا پتہ چل گیا سائنس اور حسین. واہ 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 کیا بات ہے. یہ بڑی زبردست ویڈیوز تھی عزاداری کے متعلق. اور اس ویڈیوز کی یہ جو پوری آپ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے اس کی لاسٹ ویڈیوز ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے ہمارے ایک عزادار بھائی کی اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. مالک کل کائنات سردار جنت شاہ کربلا فرزند حیدر کرار مولا حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو بد نصیب مت کہو
کیونکہ یہ تمہارا نصیب ہے کہ تم حسین کے عزادار ہو۔ علی مولا، علی مولا، جیو میرے سارے مولا دے عزادار، یا علی مدد سارے مومنانوں۔ ہم آپ تمام عزاداروں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم مولا کی عزاداری کرتے ہیں، ہمارے آقا، ہمارے سردار مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، عزاداری ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ عزاداری ہمیں انسان بناتی ہے، عزاداری ہمیں احساس سکھاتی ہے، عزاداری ہمیں جھوٹ سے بچاتی ہے، عزاداری ہمیں ماں باپ کا احترام کرنا بتاتی ہے، عزاداری اس معاشرے میں کیسے چلنا ہے اس دور کے ساتھ عزاداری ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ عزاداری سے حسینیت جڑی ہوئی ہے اور امام حسین سے مولا علی علیہ السلام کی ولایت جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے تو ویسے 14 جو راہبر ہیں، 14 جو مالک ہیں، ان کے پاس اختیار ہے اللہ کا، تمام پاورز ان کے پاس ہیں اللہ کی۔ روز حشر میں جنت اور دوزخ بھی وہی بانٹیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دنیا میں ہی کہہ دیا کہ امام حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جوانان جنت کے سردار اس لیے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہے نا، تو بوڑھا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ بندہ بوڑھا ہوا ہے تو پھر یہ مرے گا بھی، تو وہاں پر تو موت ہے نہیں، تو اس لیے وہاں پر ہمیشہ کے لیے جوانی ہے۔ بہت شکریہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہماری اس ویڈیوز کو دیا۔ ہماری دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے اینڈ اسکرین میں ہماری پلے لسٹ آپ کو شو ہو رہی ہے، وہ بھی ویڈیوز ہماری پلے لسٹ بھی دیکھیے گا۔ ہم بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔